جلدی سے کرو سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب. لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. برادران اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھوں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق بخشا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. برادر ملت اسلامیہ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ظاہر کرنے سے پہلے یا بتانے سے پہلے ایک مرتبہ گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار شہنشاہ کائنات کے اولی رہبر اعظم نور اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے بآواز اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. یعنی نماز قائم کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ زکات وارکعوا مع الراکعین. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ نہیں کہا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ سجدہ کرو کر کے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو یہ نہیں کہا کہ آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو برادران ملت اسلامیہ، آپ سوچو کہ ہم سب جو ہے کہ دن میں جو 5 وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر جو فرض کیا ہے نماز، ہم سب ان نمازوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف جمعہ کی نماز پڑھتے رہے. آپ سوچو محترمات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو کیا جمعہ کی نماز فرض کی. آپ سوچو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب پر دن میں 5 وقت کی پنجگانہ نماز ادا کرنے کا فرض کیا. تو ہم سب ان نمازوں کو چھوڑ کر عید کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، عیدوں کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، کیا ہم کو کیا پتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری عید کی نماز قبول فرماتا ہے؟ کیا پتا ہے؟ اس لیے کہ عید کی نماز فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. کہ دن میں جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں وہ فرض ہے. نماز ہم سب کو معاف نہیں ہے. جب تک کہ ہماری آخری سانس اس دنیا میں ہے تب تک ہم کو نماز معاف نہیں ہے. یہ ہماری آخری سانس جو ہے یہ دنیا میں جب تک رہتے ہیں تب تک ہماری نماز معاف نہیں ہے. تو ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ فجر بھی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ظہر بھی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، عصر بھی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح یہ جو 5 وقت نماز ہے جو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں.
اور یہ ہم کہتے ہیں کہ میں قضا پڑھ لوں گا. برادر ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات میں ارشاد فرماتا ہے اگرچہ بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اگر جان بوجھ کر میں قضا پڑھ لوں گا کر کے کہتا ہے کہ وقت رہنے کے باوجود بھی، تو برادر ملت اسلامیہ اگر ہم نماز چھوڑ دیتے تو ہماری جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے پر ہی دیا جاتا ہے. آپ اور فکر کریں کہ ہم کتنے وقت نماز چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتنے وقت قضا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا حدیث مبارک میں، حدیث میں یہی ارشاد فرماتا ہے جو شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر وقت پر نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. برادر ملت اسلامیہ، ہم سب کو مل کر سوچنا چاہیے، اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا نام کتنی مرتبہ جہنم کے دروازے پر لکھ دیا گیا ہے. برادر ملت اسلامیہ، اگر ہم نماز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہماری جو نفس ہے، ہمارا جو نفس ہے اس کو کام کرنا چاہیے. نفس جو ہے ہمارا اس کو کام کرنا چاہیے. نفس جو ہے ہمارا اس کے اندر شیطان وسوسے لاتا ہے. اگرچہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، سمجھو آپ یہ شیطان آتا ہے تو اس کو لگا دیتا ہے کہ فلاں وقت میں آپ یہ کام کرو، فلاں وقت میں یہ کرو. شیطان اس کو نفس کو لگا دیتا ہے، تو نفس کیا کہتا ہے کہ فلاں جگہ ہم یہ کام کریں گے، فلاں وقت میں یہ کام کریں گے کر کے ہم کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اسلامیہ جو شیطان ہے، شیطان لگا دیتا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو. یہ شیطان انسان کے اندر جس طرح نس میں خون دوڑتا ہے، دوڑتے اسی طرح شیطان ہمارے جسم میں رہتا ہے. اگر ہم کو شیطان کہتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ کام کر دے، تو ہمارے یہ جو نفس ہے یعنی دل ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کر دے، یہ کر دے. اگر ہم اسی وقت میں ہمارے دل کو بات نہ بن کر اگر نماز پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود راضی ہو جاتا ہے، اور سے راضی ہو جاتا ہے. محترم، اگرچہ ہم اس دنیاوی کی دکھانے کے لیے، اس دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، محترم حضرات آپ سمجھو کہ ہم دنیائی کے لوگوں میں تو بڑے ہو جائیں گے اور لوگوں کے نزدیک تو ہم واہ واہ کہلائیں گے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ہم واہ واہ نہیں کہلا سکتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ہم بڑا کہنا نہیں سکتے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو ہماری دولت پسند نہیں ہے، ہماری دولت کے اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ہے. محترم حضرات، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو مرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا میں رہنے کے بعد کتنا پیسہ کمائے ہو اس کو لے کر دو. اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا میں رہنے کے بعد کتنا رقم کمائے ہو لے کر دو. اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کہتا. محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر نمازی کی پابندی ہے یا نہیں کرتی. اللہ تبارک تعالیٰ یہی دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نمازی کی پابند ہے یا نہیں ہے کرتی، وہ دیکھتا ہے. تو آج ہم کاموں پر لگے ہوئے کہ اگرچہ کام ہے ہمارے کاروبار ہے، کاروباروں میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو نماز معاف نہیں کیا ہے. محترم حضرات، ہم کو نماز معاف نہیں کیا ہے، کاروباروں میں بھی نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے. اگر آپ کو کام میں فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو شام کو نماز قضا کرو، آپ قضا نماز پڑھو. آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو، یہ ہماری آخری سانس ہے، اس آخری سانس تک کہ ہم پر نماز ادا کرنا ہی کرنا ہے. مرنے کے بعد
सब बंद हो जाती है, इबादत बंद हो जाता है, नमाज भी बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन हमारी ये आखिरी सांस है, इस दुनिया में रहने तक हमको नमाज पढ़ना ही पड़ता है, नमाज पढ़ना ही पड़ता है। मोहतरम हज़रात कि अल्लाह तबारक तआला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जो है हमारे नबी को ये कहे कि मोहम्मद आपकी उम्मत में इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो 50 वक्त की नमाज पढ़ सके। जब अल्लाह तबारक तआला ने हमारे नबी आखिरी नबी जो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी उम्मत पर अल्लाह तबारक तआला ने मेराज पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की थी, जब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोहम्मद आपकी उम्मत में इतनी कुव्वत नहीं है, आपकी उम्मत में इतनी ताकत नहीं है कि वो 50 वक्त की नमाज पढ़ सके। तो उन्होंने सही कहा था। तो आज वही मामला हो गया है हमारे साथ। बिल्कुल मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक तआला ने सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त की नमाज फर्ज किया है, हम पर वही नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप सब सोचो कि जब अगरचे नबी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 वक्त अगर वही खाया क्या होता तो क्या कर पाते थे? आप इन बात पर गौर करो, क्या कर पाते थे मोहतरम हज़रात? नहीं। इसलिए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला के पास गए और आखिरी में 5 वक्त की नमाज लेकर आए। पहले जाते हैं 5 वक्त कम कम कराने जाते हैं, इसी तरह जाते हैं, इसी तरह जाने के बाद आखिरी में हमारे नबी जो है 5 वक्त नमाज फर्ज करा के लाए। कितने रका? 5 रका। 5 वक्त की जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। आप सोचो, हम इन 5